السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کی عادت تھی کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا کہ محل کے چاروں طرف گھوم کے دیکھیے کہ کوئی سوالی تو موجود نہیں۔ جب سلطان کو بتایا جاتا کہ کوئی سوالی ایسا نہیں رہا جس کی سلطان نے دادرسی نہ کر دی، پھر سلطان اپنی آرامگاہ میں چلا جاتا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ سلطان کو بتایا گیا کہ کوئی بھی سوالی دربار میں موجود نہیں، تو سلطان اپنی آرامگاہ میں چلے گئے۔ کافی کوشش کے بعد جب سلطان کو نیند نہ آئی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ شہر میں پھیل جاؤ، مجھے یقین ہے کہ کوئی تو مظلوم موجود ہے جس کی وجہ سے میری نیند مجھ سے دور ہے۔ کچھ دیر گزری تو سلطان نے اپنا بھیس تبدیل کیا، تلوار پکڑی اور خود بھی اس مظلوم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ محلے میں پھرنے کے بعد سلطان محمود تھک کر سلطان اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، یا اللہ مجھے سکون عطا فرما، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما، اگر میں کسی ضرورت مند کی مدد نہیں کر سکا تو مجھے اس تک پہنچا، اور پھر ایک قریبی مسجد میں جا بیٹھا۔ سلطان کو محسوس ہوا کہ میرے پاس لیٹا ہوا شخص سسکیاں لے رہا ہے۔ سلطان اس کے قریب ہو گیا، وہ دھیمی آواز میں کچھ بول رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سلطان محمود غزنوی کے محل کا دروازہ بند ہو گیا ہے، خدا کا تو در ہر وقت اپنی مخلوق کے لیے کھلا ہے۔ سلطان نے اس بندے کو اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، میرے بارے رب کائنات سے شکایت کیوں کر رہا ہے؟ میری تو ساری رات آپ کو تلاش کرتے کرتے بے چینی سے گزر گئی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے سے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، تیرا نام کیا ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ کیا وجہ ہے جو تو میری شکایت رب کائنات سے کر رہا ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا غفور الرحیم ہے؟ مجھے بتا، میں اپنے رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سلطان محمود غزنوی کی یہ بات سن کر وہ شخص زار و قطار رونے لگ گیا اور کہنے لگا، اے حضور، آپ کے خاندان کے ایک آدمی نے میرا دل دکھایا ہے، مجھے اس کا نام نہیں معلوم، لیکن وہ ہر دوسری رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی اور بیٹی سے ساری رات زنا کرتا ہے اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے۔ یہ سنتے سلطان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سلطان سوچ میں پڑ گیا کہ کسی بھی خاندان اور میرے وزیروں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ایسا کام کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں انہیں قتل کر دوں گا، یہ ضرور میرے بیٹے میں سے کوئی ہوگا۔ سلطان کے پاؤں پکڑتے ہوئے وہ شخص بولا کہ اگر اس دنیا میں آپ نے اس شخص کو قتل نہ کیا تو روز محشر میرا ہاتھ ہوگا اور محمود غزنوی کا گریبان۔ اس بے بس کی یہ بات سن کر سلطان محمود غزنوی کا جسم پسینے سے تر ہو گیا اور بچوں کی طرح بلکتے ہوئے رونا شروع کر دیا اور اس شخص کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگے کہ اتنا بڑا کانڈ میری سلطنت میں ہو رہا ہے اور مجھے خبر ہی نہیں، میں ایک ناتواں سا انسان ہوں، میری شکایت اللہ سے نہ کر۔ پھر آپ اچانک غصے میں آ گئے اور کانپتی ہوئی آواز میں دریافت کیا، وہ بدبخت شخص اب بھی تمہارے گھر میں ہوگا؟ اس فریاد کرنے والے شخص نے جواب دیا، حضور اب تو رات گزر گئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ چند دن کے بعد پھر آئے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس فریاد کرنے والے کو بڑے تحمل سے کہا، اب تم جاؤ، جب وہ پھر آپ کے گھر آئے تو مجھے فوری بتانا۔ پھر سلطان اس شخص کو لے کر اپنے محل اور تمام سپاہیوں کے پاس گئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا، اس شخص کو اچھے طریقے سے پہچان لو، یہ شخص جب بھی آئے، میں جس حال میں بھی ہوں، آپ نے اس شخص کو فوری میرے پاس بھیج دینا ہے۔ اتنا کہہ کر سلطان محمود غزنوی اپنے خادموں کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور وہ شخص اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ چند دن گزرنے کے بعد وہی شخص پھر سلطان محمود غزنوی کے گھر آیا تو خادموں نے اس شخص کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار کو ہاتھ میں لے لیا اور بولے، چلو دیکھتے ہیں کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ میرے محل کے قریب ہی زناکاری کرتا ہے۔ وہ فریادی سلطان محمود غزنوی کے آگے آگے چل دیا اور سلطان محمود اس کی پیروی کرتے ہوئے اس ظالم شخص کے پاس پہنچ گئے جہاں وہ مظلوم شخص کی بیٹی کے ساتھ سو رہا تھا۔ سلطان نے گھر میں قدم رکھتے ہی دیے بجھا دینے کا حکم دیا اور صرف ایک دیے جلتے رہنے کو کہا تاکہ وہ چہرے کو نہ پہچان سکے۔ اس کے بعد سلطان نے اس شخص کو اٹھایا اور اٹھاتے ہی ایک زوردار وار سے اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ گردن جدا ہونے کے بعد سلطان نے اس شخص کو حکم دیا کہ اپنے گھر کے تمام دیے روشن کر دو۔ روشنی ہونے کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیے اور اس شخص سے دریافت کیا، اے اللہ کے نیک بندے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے حضور، غریب کے گھر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تو کچھ خاص چیز نہیں۔ سلطان محمود نے کہا، جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہے لے آؤ۔ وہ شخص کھانے کے لیے سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لے آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے روٹی کے ٹکڑے بڑے مزے سے کھائے،
پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سلطان محمود اس شخص سے بولے، میں نے تم کو کھانا لانے کی تکلیف اس لیے دی کہ میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کی ہو سکتی ہے۔ گویا میں اپنے کسی شہزادے کو قتل کرنے تمہارے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میں نے اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ کہیں میرے دل میں اس کے چہرے کو دیکھ کر شفقت پیدا نہ ہو جائے، میرے انصاف کے راستے میں یہ حائل نہ ہو جائے، کیونکہ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا، اور آپ سے کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا تو میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے 2 راتیں مسلسل گڑ گڑا کر دعائیں کرتا رہا۔ یہ بات سن کر وہ آدمی بہت زیادہ افسردہ ہوا اور اپنی جھولی اٹھا کر سلطان کو دعائیں دینے لگا، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آپ کے تخت کو بلند کرے اور ہم جیسے لوگوں کو آپ جیسا حکمران عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرہ غربت سے تو چل سکتا ہے، لیکن بغیر انصاف کے، بغیر عدل کے کبھی بھی معاشرہ کامیاب ہونا تو درکنار پراپر چل بھی نہیں سکتا، اور ایسے معاشرے کو دنیا و آخرت دونوں میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔